یہ تو پتہ ہے لولاک یہ تو جتنے چکر چکر دیں نا مولوی 2 نمبر وہ دیں ہی تو آنے تو سمجھ نہیں نہ دیں دی تو وہ بچلی گل دس دیں تو انہوں نے اپنا خطرہ پیا ہوتا ہے حالانکہ وہ دسڑنا اندر دی گل پہ گل تے حضور دی ہے ایک کائنات ملہ دے پیو واسطے نہیں بنی محمد عربی واسطے بنی دسو نا یہ داتا صاحب کیوں بنے خواجہ صاحب کیوں بنے غوث پاک کیوں بنے کلندر صاحب کیوں بنے صدیق اکبر کیوں بنے فاروق اعظم کیوں بنے عثمان غنی کیوں بنے مولا علی کیوں آئے حسنین کس کی وجہ سے حسین ہیں سیدہ زہرا کس کی وجہ سے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں سارے 1.25 لاکھ نبی کیدا اعلان کر دے رہے جبریل کے دیاں تلیاں آکے چمیاں تے عرش تے کیدا نا لکھے ہے جنت دے بوئے تے کیدا نا ہے دروازے تے ڈوراں تے انہاں دیاں کھڑکیاں تے کیدا نا ہے درختوں تے پتیاں تے کیدا نا ہے رب دے فرشتے کس ایک تے صبح و شام ہر ویلے درود و سلام تے آکھو سبحان اللہ کوئی گل سمجھ آئیے نہیں ہے آئی یہ گل سدھی کر کے دسو بھئی گل تو حضور دیئے لولاک حضور کے سر پر تاج ہے پر یہ تمہیں اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ پھر کئی کام اور خراب ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ گل دسی تے اور کئی شخصیات نرگے میں آئیں گی نرگے میں کوئی بھی نہیں آتا عزت اسی کی ہوتی ہے جو مصطفیٰ کی نالین میں آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گل صرف حضور دیئے تیان چلا کے لڑا کہ دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری اچھا بولو گل ساری یہ پورا مجمع بولے گل ساری نہ 2 دیئے نہ 4 دیئے بس گل ساری لولاک دا مطلب ہے تو آڑے میں جو کسے نو عربی آمدی ہے جنا بنے تھے میرے سامنے آوے تو میں نو دسے اگر میں غلط گل کر رہا ہوں دسو کہ بلا لولاک دا مطلب کی ہے کہ اس حضور کے علاوہ کوئی اور مقصود ہے کوئی مقصود جواب دیو میں نو 1.25 لاکھ نبیوں بچوں ایک نبی بھی مقصود نہیں تو پھیلی ہیں سارے کیا ہے جی تو برات میں کی ہے کہ مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں سمجھ آئی تو ٹولٹ مچے والے بھی ہوندے ہیں تو لنگر پکان والے بھی ہوندے ہیں وچ ویٹر بھی ہوندے ہیں تے اصلی ہوندا ہے دلہا تو جے دلہا وچوں نکل جائے تو نکاح کدا پیو دا پڑھائے گا ملا سبحان اللہ دیو جواب میں تو لنگر کدھر جائے گا تو باراتی کدھر جائیں گے پوری کائنات باراتی ہے دلہا آمنہ کا لال ہے اے تقریر میں شروع کر دیتی ہے لمیاں میں نہیں آمدیاں میں اتنی دیر بھی کدھی نہیں لائی جتنی آج بیٹھا بات سیدھی کرو امت کو سیدھا رستہ بتاؤ کہ بات حضور کی ہے خدا نے محمد بنایا نہ ہوتا تو قسم رب کی تو بھی اور میں بھی دنیا میں آیا یہ سب سرکار کا صدقہ ہے حضرت آدم 309 سال تک رندے رہے پھر میری لغزش معاف فرما کوئی نہ جواب آیا پھر فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم اللہ نے القاء فرمایا آدم کے دل پر تو کہنے لگے اللہم انی اسالک ان تغفر لی بحق محمد حضور دا نام جان دی دیر سی رب نے فرمایا بخش دیا بخش دیا بخش دیا پھر اللہ نے فرمایا یہ تو دس نہ کئی بار افتا محمد تم کی میں پچھان لیا میرے محمد پیارے نو تو تم انہوں نے نہ لیا کی میں میری بارگاہ میں اتداس انہاں کیا پروردگارہ لما خلقتا نی جدو تو میں نو پیدا کیتا سی فنفقتا فیا من روح کا اور اپنی روح تو میرے پھونکی فرفات و راسی میں اپنا سرے جوتے کیتا تو پھر میں ویکھیا تیرے نان جڑیا نام محمد عربی دا لکھیا ہے تو جہاں میں دیکھیا فعلم تو ذالک انکا لم تضف الہ انکا لم تضف
اسما کا انک لم تضف اسمہ الی اسمک الا حب الخلق الی، مجھے اسی وقت پتہ چل گیا جب میں نے محمد عربی کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا تو مجھے تبھی پتہ چل گیا تھا آدم گل تیری نہیں، گل ساری سرکار، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور اللہ کا معاملہ ہے یہ، ان جی ڈنڈ پائی ہوئی جان ہے، اللہ ملتا ہی نہیں انہوں جس حضور نہ ملنا، 100 گز رسا سرے تے گنڈ، اللہ کینوں ملے ہے جنہوں حضور نہ ملے ہوں؟ ایک بندہ کا دسو، ابو بکر کو خدا ملے ہیں اس لیے کہ پہلے مصطفیٰ ملے ہیں، مولا علی کو خدا ملا ہے اس لیے کہ پہلے مصطفیٰ ملا ہے۔ خدا کا بس اتنا معاملہ ہے، خدا اس کو ملتا ہے جسے مصطفیٰ ملتا ہے۔ اچھا بولو یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہیں، ہاتھ کھڑا کرو، نعرہ رسالت، اور اچھا بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول نے، غلام ہے رسول نے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اللہ کا صرف اتنا معاملہ ہے، اللہ اسے ملتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے جس کے مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ دسو حضرات، اگر مصطفیٰ نہ ہوں کسی کے، خدا ہو جائے گا؟ تو سن دسو پیا قرآن پڑھے، بے شک نمازاں پڑھے، داڑھی رکھی ہوئے میرے تو بھی لمبی، تپاک میرے تو بھی بڑی بن لوے، جبہ بھی پائے، خدا نہیں ملے گا اسے، خدا ملتا ہی نہیں ہے اسے جسے مصطفیٰ نہیں ملتے۔ گل سرکار دی رب کدے اونج ملنا ویرت کلا ملنا وے حضور نو پیدا کرنے دی لوڑ کے سے، میں نے سمجھاؤ نا، حضور نو کلن دی لوڑ کے سی، ضرورت کے سی، رب مل جاندہ نا اونج۔ پر آمنہ کا لال بھیجا، مدینے کا نام پہلے یسرب تھا، وہ دے خوب کوڑے کیتے پہلے کہ سونیا میں کوڑے کرانگا، تو آکے بچ ٹھک دے بھی مٹھے ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں میں کوڑے کرانگا تو آکے ٹھک دے بھی تو مڑ مٹھے ہونگے، تو دنیا نو پتہ لگے گا محمد عربی کا مقام کیا ہے۔ یا رسول اللہ، اچھا بولے، یہ بات حضور دی ہے، باقی کل جہان تو پھیلی ہے۔ اللہ سبحانہ جل جلالہ منوالو، یہ تو سن تھوڑے جے حیران ہو گے گلاں سن کے، جو نہیں سنیا ہون اس طرح دیا گلاں تو بندہ پریشان ہو جاندہ ہے۔ پر اللہ دی قسم ہے، یہ عقیدہ ہے صحابہ دا جڑا میں بیان کر رہا ہوں۔ 14ویں صدی کے ملا کا عقیدہ اور ہے، اور مدینے میں حضور کے چہرے کی زیارت کرنے والے صحابہ کا عقیدہ اور ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث نہیں سناتا ہوں، دودھ پانی دا پانی ہو جاتا۔ ایک صحابی اپنے غلام نو ماردہ تک سی، اے حدیث نہیں لکھی ہے جی آلہ بریلوی جلد نمبر 24 فتاوہ رضویہ۔ ایک جڑا ماردہ پیسی صحابی ایک درہ لے کے سزا دے رہے سی اپنے غلام نو، انہیں کہا اللہ دے نائی چھڑ دے، انہیں نہیں چھڑ دے، انہیں مڑا کہ اللہ دے نائی چھڑ دے، انہیں نہیں چھڑ دے، انہیں تیجی بری آگیا اللہ دے نائی چھڑ دے، انہیں نہیں چھڑیا، انہیں کہا اچھا پھر مصطفیٰ دے نائی چھڑ دے۔ کوئی گال سمجھ آئیے؟ فتارہ کا ہوا انہیں چھوڑ دیتا، حضور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے دور، صحابی نو نہیں سی پتا حضور پہ تک دن تو سون دن پہ، نہیں تو حضور دے سامنے دے کمی نہ کرنا، انہیں ویکھیا نہیں حضور نو، حضور نے ویکھ لیا، حضور نیڑے آئے، حضور نے اے نہیں فرمایا ادھر میرے حال تکو کلیجے دیو ٹکڑے ہو تکھاں دیو تارے ہو، حضور اے نہیں فرمایا او تو رب دے ناتے چھڑیا کیوں نہیں تو میرے ناتے کیوں چھڑے، بلکہ حضور نے فرمایا پیارے غلاموں پر نرمی کرتے ہیں،
نرمی کیا کرو. اعلیٰ حضرت بریلوی یہ حدیث لکھ کے فرماندے نا ہوش کر, وہ صحابی ہے وہابی نہیں. بس جی ہوں نہیں اٹھنا پیسے واسطے بہ کے گلاں سن لو, میں ڈسٹرب ہو جاتا پونا گھنٹہ میں گلاں کرنی ہیں. تساں تہاڈیاں پیسے والے تکدا رہا کتنا آیا کتنا نہیں, گلاں سنو چار. اے نالے جتنے تساں مینوں دس رہے ہو اتنے تو اس تو ہزار گنا تو میں دیہڑی ونڈ کے آ جانا ہوں. تساں گلاں سنو جے سن سکتے ہو. اللہ نے مجھے کنگلا نہیں کیا, اتنا دیا ہے کہ آپ کی سوچوں میں بھی نہیں ہے اتنا. اے گلاں چار سن لو. ہوا کرتی ہے اونچی بیک اونچے آستانے کی, تو انہوں میں حضور دیا گلاں دس رہا تو حضور میں نو ککھ نہیں دیتا. آپ اور نہ سنو, اب غور کرو اس جملے پہ. اب وہ مشرک تھا صحابی, اس کو اللہ کے نام کی قیمت نہیں تھی پتا, اس کو اللہ کے نام کا وزن نہیں تھا پتا, لیکن کلیجے دیو ٹکڑے اس گل پہ غور کرو. وہ صحابی بھی جاندا سی اللہ دے نام تے تینوں میں نہیں چھڑیا, تو جے ہن حضور دے نام تے نہیں چھڑیا تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا. اللہ بھی ادھر کرم کرتا ہے جدھر مصطفیٰ کی نگاہ ہوتی ہے. تو جدھر حضور دی نظر نہ ہوئے ادھر خدا دی نظر بھی, ہنج کر کے بولو, خدا دی نظر بھی, خدا دا کرم بھی, خدا دا فضل بھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے فرمایا اے انگوٹھی لے جا سنار کو, یہ دے ہوتے اللہ لکھوا کے لے گئے ہو. انہوں نے کیا سنار نو ایتھے لکھ اللہ تو نالے لکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے تو نہیں فرمایا تھا میرے نام کے ساتھ, اب اللہ کے نام کے ساتھ میرا نام لکھوا. یہاں 2 منٹ کے بعد مولانا بولتا ہے جھنڈی کہاں لکھی ہوئی ہے, بلب کہاں لکھا ہوا ہے, بتی کہاں لکھی ہوئی ہے. ہون دس نہ مولوی بھئی ابو بکر صدیق نے اپنے کو نام کیوں لکھایا ہے, حضور نے تو فرمایا بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سرے میں عشق ہو وہ کتابیں نہیں دیکھتا, کر گزرتا ہے. کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں یہ غلام فرید تواڈے کوٹ مٹھن والے سرائکی تھے نا, تو تساں ذرا زیادہ سمجھو گے. وہ فرماندے یار فریدا جدوں دل لگ جاوے پھر آن آن اڑ اڑ اون اون کیا, جیڑا آن آن اڑ اڑ اون اون کردا رہے وہ کنجر محب نہیں ہوندا, وہ فراڈی دھوکے باز ہوندا ہے. تے جدے دل وچ معشوق دی تصویر کے بغیر کوئی دوسری صورت نہ رہے اسے عاشق صادق کہتے ہیں. ہن بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک, دونوں ہاتھ کھڑے کر کے فیصلہ. توجہ, اے عاشق جڑے ہوندے نے جو دلیر ہوندے نے, ہر بندے دی اکھ تکن والی ہو رہے, عاشق بھی تکن والی. اچھا بولو. وہ ایک بادشاہ نے کہا سی اپنے انہاں سپاہیاں نو جاؤ لیلا چک کے لے آؤ. کہ چک کے لے آؤ, لیلا نو چک کے لے آؤ. ویکھو تے صحیح انہیں وہ کیس دا دماغ اتنا پھیر دیتا ہے کہ مجنو ہو گیا. مجنو دا اصلی نا کی ہے قیس. بادشاہ نے کیا چک کے لے آؤ. انہوں میں ویکھدا ہاں کتنی حسین و جمیل ہو. وہ گئے جناب سپاہی, وہ چک کے لے آئے کینو لیلا نو. لیلا آن بادشاہ دے سامنے, بادشاہ انہوں ویکھے انگلی, انہیں اس میں نہ ہو کینو چک کے لے آئے ہو. وہ لیلا لے کے آؤ. انہوں نے حضور لیلا ہے. وہ کہنے لیلا نہیں, انہیں کہا لیلا ہے حضرت, یہی لیلا ہے. انہیں کہا یار میرے حرم وچ محل وچ 1000 میری لونڈی ہے تو جیڑی سارے تو گھٹ سونی ہے, یہ تو وہ نہیں جتی بری بھی نہیں. انہوں ویکھ کے کیویں مجنو ہو گیا. وہ جڑا اتنا سیانا سی کیس بنو عامر دا, جدوں اتنی گلاں کیتیاں نا انہیں بادشاہ نے, لیلا دا تالا ٹوٹ گیا منہ دا. انہوں نے کہا سنو بادشاہ, لیلا ہوں میں وہی, تو نے مجھے دیکھنا ہے کہ جب مجنو کی آنکھ رہا. یہ میں نے دیکھنا ہی نا تو کہ لیا مجنو دی آنکھ لیا. میرا حسن دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے. اور میں آکیا سرکار نو سمجھن واسطے علی دا عشق چاہیے.
اور اچھا بولو. اور فرما لو ہمیں تو دنیا اور آخرت میں حضور کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا. آپ ہم سے حدیثیں سنیں, ہم نے تو قسم خدا کی راتی ساری جاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر روز نت نئی مطالعہ کر کے وہ حدیث نکالے کے لوگوں کو سنائے کہ جس کو سننے کے بعد امتی کے دل میں محبت مصطفیٰ کے سوا کچھ باقی نہ رہے. اے نمازاں تے روزے تے ذکر تے اذکار جڑا انہاں دا منکر ہے کافر ہے, مگر کن کھول کے سن لو نماز مقصود نہیں ہے, مقصود آمنہ کا لال ہے. کن کھول کے سن لو. اگر نماز مقصود ہوتی تو اے علماء جڑے بیٹھے ہو رکھو قرآن تے کتنی نمازاں رب نے فرض کیتیاں سن. اچھا بولو. ڈردے ہو کسے بولو پھر اچھا بولو. جیڑا ڈردا ہے وہ نہ بولے. کاری جی کتنی سن نمازاں تو کتنے نے 45 وہ لے آؤ دسو میں تے کہیں کتیاں مولوی معاف کرائیاں, کسے پیر کرائیاں, کسے مفتی کرائیاں. اچھا بولو. تو 45 کہاں ہیں؟ اگر مقصود ہوتی نماز اللہ فرماتا لا مقام ہے, ایک اللہ تو لا مقام چلے ادھے دوجہ جنا ہوئی جا ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ کوئی خبر دے تو کیا خبر دے, کوئی خبر دے تو وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. تو اللہ پاک ادھے لا مقام وچ کلا محبوب ہے, ایک محبوب ہے دیکھ خدا ہے. تو اللہ فرماتا ہے چپ چپ محبوب چپ 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 چپ, تم ہے رسول مسنجر ہے میرا پیغام رساں ہے, چپ کر کے نمازاں لے جا. یہ پڑھن نہ پڑھن یہ تیرا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ ہے. یہ پڑھن یا نہ پڑھن یہ درد سر تیرا نہیں, یہ میرا معاملہ ہے. بندے نے میرے مخلوق ہے میری, تو خالق نہیں ہے, تو بھی محبوبہ مخلوق ہے. تو تیرا کام صرف اتنا ہے محبوبہ ڈیوٹی دینا. اے نہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, تیرا دن کی معاملہ ہے. یہ تو میں خالق ہوں. تو کوئی تقدہ سندا نہیں پہ چپ کر تو لے نمازاں تے جا. این جو ہی گل ڈردے کیوں ہو؟ اچھا بولو. کائے کو ڈرتے ہو بولو. ایسے ہوئی حضور نے فرمایا نمازاں چوکے نا. اللہ نے فرمایا محبوبہ کرنا کی یہ 10 کرنا کی ہے اکے کٹ کرنی ہے کرا دے دیں ہوگی. مڑ پھر گئے مڑ پھر گئے مڑ پھر گئے. اللہ اکیلے میں منع بھی کر دیتا, نہ کسی نے دیکھا تھا نہ کسی نے سنا. تو جڑا کلیاں تو محبوب دی موڑدا نہیں اشر دے دیاڑے کے موڑے گا. آج کیوں 45 گئیاں ادھر میرے حال تک اے رہ 5 گئیاں رہ. اچھا بولو. اے بھی حضور نے رہن دیتیاں. اے میرے حال تک لو سارے جڑے نمازی ہو اے ضرور دیکھو مجھے, میں بھی نمازی ہوں الحمدللہ. اے مجھے دیکھو اور مجھے دیکھ کر یہ جملہ سنو. جڑیاں رہیاں 5 وہ بھی کہہ رکھیاں. اچھا بولو پھر بولو. اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ میں 5 نہیں معاف کرنی ہے. رب نے فرمایا محبوبہ جو کئی جانا ہے نا انج کری جانا. گل نمازاں دی تے نہیں نا, گل تیری ہے محبوبہ. 5 رہی بولو 5. تو جدوں حضور فرماندے نے پھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پوچھیا نا, انہاں آیا مہربانی فرماؤ ایک پھیرا اور مار رہا. تو حضور نے فرمایا استغفی مجھے حیا آتی ہے اپنے رب سے, مجھے حیا آتی ہے. تو حضور فرماندے نے جدوں میں ادھر ٹریا تو پچھوں مینوں رب دی آواز آئی محبوب جی پھر 5 پکیاں کر دئیے. تو گل ساری ہم منکر نہیں ہیں نمازوں کے, ہم منکر نہیں ہیں داڑھی کے, ہم منکر نہیں ہیں پگڑی کے. نہیں تو باندھی نہ ہوتی. اگر منکر ہوتے داڑھی نہ رکھی ہوتی میں تو مریدوں نے بھی اللہ دی قسم ہے اڈیاں اڈیاں داڑیاں رکھائیاں. ہم نیکی کے منکر نہیں ہیں پر گل انصاف دی کرو کہ گل ہے کہ دی پوری کائنات میں محور اور مرکز نہ کعبہ ہے
تے نہ مسیطاں نے. اگر ہے کوئی جیڑا رب دی نگاہ وچ کھب گیا ہے وہ بس آمنہ دا لال ہے. انکا بیاجوننا، اے حبیب تیری تصویر میری آنکھوں میں کھب گئی ہے. اے علماء جڑے بیٹھے نے پوچھو انہوں این دی جمع آجن، تے آجن دا مطلب ہے تیریاں آنکھاں. کوئی بندہ نہیں جاندا رب نے کتنی آنکھاں نے، لیکن رب نے ایک دس دیتا ہے انکا بیاجوننا، میری جتنیاں بھی آنکھاں نے ہر اکھ وچ محمد دی تصویر چلوا کر ہے. کوئی دوسری بات نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے من میں خیال آیا تھا کہ رب میرے نال گلاں کردا ہے، کسی اور نوں ہو جا مرتبہ ملے. کو طور پر کھڑے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام، جب رب نے باتیں کر لیں تو واپس لوٹنے لگے. یہ من میں خیال آیا نبیوں وچ بھی شاید یہ ہو جا کوئی نہ ہوئے جدے نال گلاں رب نے کیتیاں انج جی میں میرے نال کیتیاں نے. میرے کو یہ بھی پوچھدا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، دس تیرے ہاتھ وچ کی ہے؟ اللہ سارا کچھ جاندا ہے. مڑ میرے نال گلاں کرن واسطے میرے ڈنڈے دا بھی پوچھدا ہے. یہ گلاں دل وچ آئیاں، آواز آئی پیچھے سے رب کی یا موسیٰ، جتھے ہیں کھلو جا. موسیٰ روک گئے، فرمایا احمدنی یا موسیٰ اذ مننت علیک ما کلام وإیک بالایمان بأحمد لو لم تقبل الایمان بأحمد ما جاورتنی فی داری ولا تنعمت فی جنتی. یا موسیٰ من لم یؤمن بأحمد ومن لم یصدقه ومن لم یشتق الیہ من جمیع المرسلین امرہ اسمہ من النبوة وکانت سماعتہ فرمودۃ الیہ. فرمایا موسیٰ کن کھول کے سن لے، تیرے نال جڑیاں گلاں کیتیاں اے بھی صدقہ محمد عربی دا ہے، تے جڑیاں نبوتاں دتیاں نبیاں نو او بھی صدقہ محمد عربی دا ہے، تے جتنیاں رسولاں نو رسالت ملی صدقہ محمد عربی کا ہے. اگر اس کا شوق نہ ہوتا ان کے دلوں میں تو نبوت ہی ختم کر دی جاتی. اونچا بولو. ہر ایک نبی ہر ایک رسول کی مور نبوت ہاتھ پر رکھی گئی. ایتھے انہوں نے مڑ مڑ دسنی پیندی سی نبی ہیں اے ویکھ لو نبی ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہر ایک کی ہاتھ پر تھی، حضور کی پشت پر رکھی. فرمایا محبوبہ سارے نو مور بار بار وکھانی پئے گی، تیری مور دی لوڑ نہیں، تیرا چہرہ ہی مور ہے. کنڈ پہ چھٹکی گئی کتے قمیض. جس نے حضور کو دیکھا وہ اپنا دل اپنے سینے میں قابو میں نہ رکھ سکا. حضور مرکز ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی تے میں قربان جاواں اس جنے دے نال دا بھی شاید ہی کوئی ماں جمے. اینا پچھلے 2 سالاں تو لے کے ہون تک تو میں ویکھیا کوئی نہیں. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تم سے کھلا ہے باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود. باب جود کھلا تو آپ سے، وجود سب کا ہے تو آپ سے، بقا سب کی ہے تو آپ سے، غایت و علت سبب بیر جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود. گل ہے حضور دی. باقی تو سمجھے بھی ذکر کر لو، صدیق اکبر پاک دا ذکر کرو، مولا علی دا ذکر کرو، حسنین کریم دا ذکر کرو، پتر لگ دے ہو تو انہوں پہلے کہنا پائے گا قال رسول اللہ. علی پاک کو مولا نہیں کہہ سکتے آپ اس وقت تک جب تک تمہیں یہ نہ پتا ہو مولا کہا کس نے. مولا کہا کس نے؟ او پہلیا 100 گز رسا سرے دے کنڈ، جیدی فضیلت ویکھے گا پچھے آمنہ دا لال نظر آ جائے گا. مولا علی جناب سردیاں وچ پاندے سن کپڑے پتلے کیڑے جی بریک. میری ذرا پنجابی کمزور ہے، معافی دینا. میں دو میں جوڑ کے معافی مانگتا. پنجابی مجھے صحیح نہیں آتی لیکن میں زور مارتا رہتا ہوں کوئی کسی طرح ٹوٹ پاجو ہو جائے. اچھا باریک کپڑے تو کیا دے باریک یا دے پتلے کپڑے کدوں سردیاں ہوئے تو گرمیاں آون تو موٹے کپڑے پاندے تھے. ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کانا ابو لیلہ یسیر مع علی ابن ابی طالب وکانا یلبس ثیاب الشتاء فی الصیف وثیاب الصیف فی الشتاء فقلنا لو سألتو قال علی ابن ابی طالب قال علی ابن ابی طالب.
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث الینا یوم خیبر وانا ارمد العین فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارمد العین فطفل فی عینی ثم قال اللهم عذب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا ولا بردا بعد اليوم. کرو گلا اور ترجمہ میں سناؤں گا تو دودھ پانی دا پانی تواڈے سامنے ہو جائے گا. کوئی گل کہہ دیئے موٹے کپڑے پاون کدوں سردیاں نہیں جی سردیاں ایسا موٹے پاندے ہیں. اے جیکٹ پائی حضرت نے میں کوٹ پایا تو چادراں لپیٹی ہیں وہ علی ہے. سردیوں میں پتلے گرمیوں میں موٹے تو بندے آکھیا بھئی سر سمجھ نہیں آئی کر دے الٹ نے. تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ مولا علی کو وہ گل پوچھنی چاہیے لیکن ہمت کسی دی نہ پوے پوچھنا. یہ تھا ادب. آبی لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا استنجا ہوتا ہے یا استنجا ہوتا ہے تو منہ پھاڑ کے گلنا کرنا شروع کر دیں. علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علموں پڑھ کے. انہاں کہا انہیں گل پوچھے کون مولا علی کو یہ گل پوچھنی ضروری ہے لیکن پوچھے گا کون. پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے کہا میرے باپ کی مولا علی سے یاری تھی ابو لیلہ کی. تو ایسا سارے سنگی کٹھے ہو کے ابو لیلہ یعنی میرے ابا جی کو لایا ایسا کہ حضور مہربانی کرو تساں پوچھو تواڈے نے یار ساڈی تے ہمت نہیں پیندی کہ اسی مولا علی کو یہ گل پوچھا. کچھ کھاندے نے کوئی چکر کیے کوئی دوائیاں کھاندے نے کیا ہے کوئی مسئلہ. انہاں کہا میں پوچھدا وہ گئے انہاں کہا جی یہ منڈے پوچھ دے نا بھئی تساں کے کھاندے ہو کے مسئلہ کی ہے تو سردی نہیں لگتی ٹھنڈ. مولا علی نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا ہے ادوں راتی حضور نے فرمایا نہ میں ایک سویرے چٹا دیاں گا انہوں جڑا اللہ تا اللہ دے رسول دا محبوب ہے. اے دے اچھا سبحان اللہ. اے گل نکی پھر آگو سبحان اللہ. یہ بات چھوٹی ہے. اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو آپ تو یہاں 6 کو پوچھ لیں گے تو علی کے نام پر بھی بولے سبحان اللہ. اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کل چنڈا انہوں دیواں گا جڑا اللہ دا اللہ دے رسول دا کی ہے تو نیرا وہی محبوب نہیں اللہ دا اللہ دے رسول دے بھی محبوب نے. وہ محب بھی ہے وہ محبوب بھی. سویرے وہ سارے صحابہ انتظار کرن کون آوے گا کون آوے گا. آپ کی سرکار نے فرمایا علی کتھے ہے وہ ہے ہی نہیں سمجھ میں خیمے بھی سن انہوں نے اکھاں لال سرخ ہوئی ہیں اشوب چشم. وہ بندہ حضور نے بجا جا پھڑ لے علی مولا علی آگے حضرت علی دیاں اکھاں نہ کھلو لال سرخ ہوئی ہیں تو آپ دے اکھاں میں جلن تو حضور نبی پاک نے فرمایا لے پھڑ چنڈا خیبر تم فتح کرنا. مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی حرمت اڑائے میری حالت ویکھو میری اکھاں ویکھو. حضور نے فرمایا نیڑے ہوئے نا میں نیڑے ہویا. ہون تو پتر جتنی تعریف کر مولا علی دی اکھ دی پر تینوں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکھ وچ دھک کہیں لایا ہے. گل ساری بولو گل ساری. حضور فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں آپ نے دھک مبارک لگایا لگوان کے بعد جناب میں ٹرن لگا تو میں کہا حضور سردی بھی ہے. اس تو پہلے مولا علی نو سردی بھی تے گرمی بھی اچھا بولو. اے ہون تو انہوں نے نا یوم آئے زن بعد یوم آئے اس دن کے بعد کا مطلب ہے یہ فیض سارا سرکاری ہے. انہاں کیا کیا حضور ڈھنڈ پہ دے رہی ہے. حضور فرمایا اللہم عذبان الحر والبرد گرمی بھی ہے تو پیچھاں کا سردی بھی پیچھاں کا. تو میں ٹریام میں نے پسینہ آ گیا. تو اس روز کے بعد نہ کبھی علی کو گرمی لگی نہ سردی. ایک گل خوراک دی نہیں جڑے گل ساری سرکار. کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہر بات کا ذکر حضور سے جڑا ہوا ہے.
تے گلاں حضور دیاں ساڈے تو حکمراناں تو اللہ ہدایت عطا فرمایا اے ایک دن دیاں سوئیاں سیدھیاں ہو جان نا تے اللہ دی قسم ہے ساڈی برکت ہی ختم نہ ہو خدا کی قسم جتنی سپیڈ نال اساں امریکہ جاندے ہیں جتنی امریکہ اور ڈنمارک فرانس سپین ہٹلر نولڈ برنالڈ ڈینیل پیٹر جتنی تیزی ہماری ان کی طرف ہے اگر اس کا 1% تیزی مدینے کی طرف ہو تو ہماری حالتیں بدل جائیں جتنے سٹیج پہ بیٹھے ہو جتنے سامنے بیٹھے ہو کلمہ پڑھیا ہے ایسا پڑھیا ہے کہ نہیں تو ساڑیاں دوڑاں کڑے پاس نے کلمے والے دی طرف نے دوڑاں ساڑیاں ہون میں تو کسی میں اٹھا کے آگا سنا پترا اٹھ کے 10ویں دا پڑھا ہو ہین سنا دے سی تو جے میں آگا 6واں کلمہ سنا تو دوڑ ساڑی کدھر ہے ABC ٹھیک آتی ہوگی اور قرآن سنو تو بچوں دل چاہے تو ایک آیت نہ پڑھن ہوگا I, he, you, they, he, she, could, cat, chat, dad, bat, rat, vet, aeroplane, elephant سب یاد تو پوچھو سرسر میں اس بارے دا نا کی تو ناتخانہ نو نہیں آئے اللہ دی قسم ہے تو ساڑیاں دوڑا پھر ایسا جی چینی ہینج مہنگی ہوگی گھیو ہینج اتر لگ دے تو انہوں جتیاں لگن گیا جب تک تمہارے اندر عشق رسول نہیں آ جاتا اور تم رسول اللہ کو مرکز نہیں مان لیتے تو خوار ہوتے رہو گے جس دن تم پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی موت بھی تمہیں نہیں مار سکے گی مصطفیٰ کا صدقہ بنا گئی بندیاں دی طبیعت خراب ہو جانے اللہ دی قسم ہے محفل وچ ایک کیڑی شدت کی بات کرتے ہیں کس کی عشق کی حضور کی نین سیدھی سیدھی کیسا مولوی بلایا نے آمدہ 2-4 نماز دیاں فضیلتاں سناندہ 2-3 ماہ دیاں فضیلتاں سناندہ تو جاندہ یہ کیڑا موضوع لے کے بہ گیا تو تیری ماں تو تیری زال کھرپاں ہومن تو حضور دی نالین دے ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ایمان بچے گا تو ماں کی محبت کام کرے گی اور ایمان ماں کی محبت نہیں بچاتی محمد کی غلامی بچاتی تو تقریرہ سانو وہی چنگیاں لگ رہی ہیں عشق دی غیرت ساڑے وچ کم ہوگی حضور علیہ پاسے زور کم ہو گیا پہلے تو انگریزاں والے پاسے رہی صحیح کسر مولویاں کٹ دیتی وہ تو انہوں میں دس نہیں آتا وگرنہ یہ جتنے آپ بچے بیٹھے ہوئے بچے ہو نا اللہ کی قسم آج سے 500 700 1000 سال پیچھے چلے جاؤ تمہارے جتنے بچوں کے اندر وہ غیرت تھی کہ جب ان کے سامنے آمنہ کے لال کا نام لیا جاتا ان کی آنکھیں باز کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا تو ساڑیاں بڑھیاں انہوں کوئی نہیں پتا ہو اے بحرین نہیں بحرین میں آکی کھیل رہے تھے لڑکے چھوڑے چھوڑے گیند پہ کھڑ دے ساتھ انہیں گیند ماری جی ایک منڈے نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ سی ماری انہیں گیند اڑی تھی تو آکے ایک پادری نو اچھے لگے انہیں گیند پھاڑ لی پادری نے عیسائی نے پادری ساڑے مولوی انہیں پادری ہوئی انہیں گیند پھاڑ لی وہ منڈے آئے جناب انہوں نے کہا بھئی سانو گیند دے دے انہیں کہا نہیں دے دے ایک منڈے میں چاہا سرکار دو عالم دا صدقہ دے دے انہیں اکو حضور دے ناتے بکواس کر دیتے جیسے ہی اس نے بکواس کی تو منڈے آنکھیاں کر لیں شدیوں وہ مار مار کے کھوپڑی بھی مغز کٹ کے زفار یہ واقعہ پہنچا مدینہ شریف گال کتے ہوئی فقتلو ہو فقتلو اٹھ کے بولا جڑیا فقتلو سارے آج کھڑا کر لو من سبا نبیین من ایک رونا ہے من سبا نبیین من سبا نبیین ایک رونا ہے رونا کہ ستے رہنے ہو اگر آپ جاگ جاؤ تو رب کعبہ کی قسم آپ آج جاؤ گھر میں بن وظیفے کہ تمہیں حضور کا دیدار ہو جائے حضور تک دن مخلص کون ہے میرے نال مخلص تو جیڑا مخلص ہوئے نا حضور انہوں نواز دیں اے بابے نے 15 سال پہلے بابے خاتم جاندہ ہی کوئی نہیں 15 سال پہلے بابے نو کوئی نہیں سی جاندہ تو بابے نے حضور نال پائی نہ پینگ
انہیں مانا تینے جانا. حضور نے فرمایا پھر جے کدے ہن تیری بھی بلے بلے نہ کراواں میں خدا دا محبوب نہ جب تک بکے نہ تھے جب تک تو کوئی پوچھتا اور تو نے انہیں خرید کر انمول کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھن لگے. حضرت عمر فاروق نے جدوں تھلے اترے تو فرمایا بلال پھر کیویں محسوس ہویا تینوں؟ کعبے دی چھت پہ چڑھ گئے. انہاں کہا حضور چپ کرو عمر پاک مینوں پتہ ہے میں کون ہاں. ایسے مکے دے گلیاں وچ مینوں کسیٹیا جاندا سی تے سینے تے گرم پتھر رکھے جاندے سن تے زباناں وچ گرم سلاخاں پھیریاں جاندیاں سن. ہن بھی میری زبان جڑے کھڈ ہوئی ہوئی ہے موری ہوئی ہوئی ہے تو میں اپنا مقام جانتا ہوں کہ میں نہیں چڑھیا سائیاں چڑھایا ہے. گل ساری تو منڈیاں جناب آکی لے کے او دا مغز کٹ کے باہر چھٹیا تے ہن اسی گل کردے ہیں ساڈے وڈے وڈے پڑھے لکھے ایم اے کیا ہوا ہے LLB ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب وہ کتنی سخت تقریر کر رہے بیک ورڈ ہے. حضور کے عشق میں اگر آپ پر غیرت نہ جاگے تو آپ بے غیرت ہیں اور اگر حضور کی محبت میں آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی تو مبارک ہو رب نے آپ کے کلیجے میں ایمان رکھ دیا. اے جڑے پنگی ہوندے نا جی پنگی ادھر تک ہے جی میرے پنگی کون چرسی پنگی اے ساڈے مولوی بھی پرا رگڑا لاندے رہندے میں نہیں لاندا رگڑا ہن میں کوئی چرسی نہ یا پنگی نہ لیکن سنو حضور کی محبت پر ان میں بھی غیرت آ جاتی ہے. تو جے ملہ وچ نہ آوے حلوہ اساں کھاواں ککڑ اساں کھاواں ہاتھ اساں چمواواں نظرانے اساں لاواں تو حضور دے ناتے اے امرتسر ایک ہندوستان جگہ ہے کیڑی جی حضور امرتسر بھی کہتے ہیں امرتسر بھی کہتے ہیں. امرتسر میں یا امرتسر میں ایک چرچ تھا تو چرچ کے باہر پادری تقریر کر رہا تھا. تقریر کی رہا سی حضرت عیسیٰ دیئے فضیلت حضرت عیسیٰ دیئے فضیلت حضرت عیسیٰ دیئے. سامنے پھنگ کوٹ رہا سی ایک بندہ کہ کوٹ رہا سی ڈنڈا پھڑے ہے وہ کوٹی جائے مسلمان سی ایسی پنگی انہیں حضور پاک دا نام لے کے ایک گستاخی کی تھی پادری چرچ دے سامنے. انہیں پھنگ کوڑ دیا کہ اوے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر پکارتے ہیں ہم حضرت علیہ السلام یہ کہہ کر بلاتے ہیں. ہمارے آقا کا سچی سرکار کا نام بھی ادب سے لے. انہیں غور کو نہ کی انہیں مڑ جی حضور دا مجھے نہ لیا بڑی بے حرمتی نہ. انہیں پھر کیا پادری میں تینوں آکھیا ہے بھئی اساں تیرے نبی دا نام بڑے ادب نہ لیندے ہاں تو ساڈی سچی سرکار دا نام ادب نہ لے. انہیں مڑو ہی کم کی تھا اٹھیا نہ پنگی ٹھوک لا کے نہ ڈنڈا پھڑ لیا سدھا کول جا کے ایک ڈنڈا مارے وہ دا مغز بار کرنے لیا تو کیس چل پڑا. یہ واقعہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے سنایا ایک جلسے میں علی پور سکھاں والوں نے. کیس جب چلا تو انگریز جج نے کہا مولوی نل تے پھڈا ہو سکتا ہے پادری دا پنگی نل کیڑا پھڈا لہذا بری انہیں کہا کہ مولوی نل پھڈا ایدہ ہو سکتا ہے ہاں جی لیکن پنگی نل کیڑا پھڈا ہے پادری دا. اس پادری نے ضرور پنگا لیا اور انہوں جذبات کو مجروح کیتا ہے سو پنگی بری. گل کرنے کا مطلب ہے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو میں تو ان کو لڑان نہ آیا تو ان سمجھان آیا کہ ہو نہ یہ پھول تو پھر بل بل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ ساکی پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. اور یہی بات حضرت اقبال کی حضرت اعلیٰ نے فرمائی. وہ فرماتے ہیں یہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا یہ نہ ہو تو باغ میں کچھ نہ.
اگر حضور کی محبت نہیں پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. باپ کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے. یہاں لاکھوں روپیہ ہم صرف ماں باپ کی شان سنانے پہ خرچ کر دیتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اب سنو بخاری کی حدیث ہے, سنو اگر میرے بھائیو تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لینا, تھوڑی دیر. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ گئے. باپ نے کہا, اس وقت کلمہ نہیں تھا پڑھا باپ نے, اس نے کہا یہ سب کچھ انہاں پر لٹا دے گا, جو کچھ کمانا ہے انہاں تے دے جانا ہے. تو تیری بیوی دا تیروں خیال نہیں, تو بچیاں دا خیال نہیں, جو کچھ کماتا ہے محمد بن عبداللہ کے آگے دے دیتا ہے. حضرت نے ہک کھچ کے چنڈ ماری پیو دے منہ سے. حضور تک خبر پہنچی, حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تیرا باپ تھا. عرض کی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ, میں دائیں بائیں دیکھتا رہا, مجھے تلوار نہیں ملی. اگر تلوار ملتی تو میں گردن کاٹ دیتا. یا رسول اللہ وہ باپ بعد میں ہے, آپ کی محبت پر دار و مدار پہلے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, ایک ساتھی تھے جن کی ماں نے کہا جے تو حضور نو نہیں چھٹیا, حضور نے صحیب رضی اللہ تعالیٰ جے حضور نو تو, یا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ جب اگر تم نے حضور کو نہیں چھوڑا تو میں تمہیں نہیں بخشوں گی, یا ان کو رکھ یا مجھے رکھ. اے ماں جڑی ہے نا, یہ ایموشنل بلیک میل کر سکتی, ایموشنل بلیک میل. ہاں پہ میں تیروں میں جا کر گال نہ کر, وہ تو سنانیاں اٹھوا دیں دیا ماما, واہ واہ ایک ہم کر کے اللہ دی قسم. اللہ سڑیاں ماما بھی نیک کرے تو سڑیاں بیویاں بھی نیک کرے تو سڑے بچے بھی نیک کرے. ماں نے کہا یا ان کو چھوڑ, یا مجھے چھوڑ. آپ گھر سے چلے گئے, ماں نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا. 1 دن 2 دن 3 دن 3, وہ انسان اگر انسان ہوتا ہے, تیسرے دن ماں کو چکر آیا, گر گئی. وہ حضرت کو جا کر خبر کسی نے دی, تیری ماں سینڈوچ پئی ہوئی ہے بے ہوش. آپ آئے, پانی کے چھٹے مارے, مائی ہوش چاہی تک کیا پتر میرا آ گیا. اس نے کہا چھوڑا ہے انہوں نے, ہوش چاہم نہیں چھڑ دیتا ہی. کہا ماں میری گل سن, مردی ہے تو مر جا, جے میرا رب میں 100 ماما دے وے 100, تو وہ 100 صبح ایک مرے, ایک دوپہری مرے, ایک شامی مرے, تو مردیاں تو مر جان, میں مصطفیٰ نو نہیں چھڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب کیا ظاہر ہوا کہ ماں بعد میں سرکار, یہ پہلے ذرا اچھا بولو, ماں بعد میں سرکار, پیو بعد میں سرکار, بچے بعد میں سرکار. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر, اپنی ماں سے باپ سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, سارے لوگوں سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کر لے. اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ, ابھی جن کا نام تھوڑی دیر پہلے میں نے کپڑوں کے موضوع پہ لیا ہے, مولا علی کے, وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ادوں تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا صحابہ تواڈے وچوں جب تک اودی ذات تو ود کے میری ذات عزیز نہ ہو جائے. اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں, ہم جب تک حضور کی طرف راغب نہیں ہوں گے ہماری قسمت نہیں سنور سکتی. ہم جن کی نقل کرنے کی طرف سپیٹیں اختیار ہم نے کی ہوئی ہیں. ایک کرونا آیا ہے, ایک کرونا تو کی ہوئے دیو جواب, ایک کرونا تو کہاں گئی ان کی تحقیق, کدھر بڑھ گئی سے, دنیا جام ہو گئی. اور کرونا میں بھی میں تقریر کرتا رہا, اور میری ایک عادت ہے جو مجھے ہاتھ ملائے میں اس کا ہاتھ چومتا ہوں. میں نے تو کوئی کرونا نہیں ہوا. یہاں پتہ نہیں کس کو کنا بڑے بڑے میں نے پیروں کو ایڈے ایڈے موٹے چیشے چڑھے ہوئے, جتنے انگلینڈی برطانوی پیرے امریکی, چونکہ انہیں ان کے اثر سے متاثر ہے نا. حضور نے فرمایا اگر میرا غلام پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم زہر بھی اس پر اثر نہیں کرتا. تو تواڈا آقا تو تانوں سب کچھ دے گیا, تو تسی اجے جون جون کرتے ہو, بھائی انگریز نہیں جون, فلانے نہیں جون. 20 منٹ تک جناب ہاتھ دھوئیں کلونا نہیں ہوگا. یہ 20 منٹ انگریز دی سن کے مندا ہے, آمنہ دے لال نے جے فرمایا ہر ویلے وضو وچ رہ. انہاں دی سن کے وضو نہیں کرنا, انہاں دی
چھوڑ کے در حضور کا بیچ ٹھگوں کے آ بسو، پھر ہاتھ رکھ کے سر پہ کہو آئے لٹ گئی سب کمائی کیوں، او مسلمان دل کو خدا جو عقل دے تو مدنی کے در سے جائے گے۔